پی ایچ ڈی اور جعلی ڈگریوں کے سلسلے میں کچھ تلخ حقائق بتانا چاہوں گا۔ یورپ اور امریکہ والوں نے تو کبھی بھی پاکستان سے پی ایچ ڈی کے حامل افراد کو براہ راست نوکری نہیں دی، کیونکہ ان کے تو پروٹوکولز یا معیار بالکل الگ ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں ڈاکٹر عطاء الرحمن، ڈاکٹر قدیر خان اور ڈاکٹر عبدالسلام کے نام آ رہے ہوں گے۔ وہ اس دور کے پی ایچ ڈی ہیں جب پاکستان کی ڈگریوں کو سلام کیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، 80 کی دہائی سے اب تک کرپشن عروج پہ آتی گئی۔ ضمیر فروشی، انا پسندی اور خود غرضی نے شعبہ تعلیم کو بھی نہ بخشا۔ نوجوان سائنس کی ڈگری شوق کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ ملازمت کے لیے حاصل کرنے لگے۔ اس دوران ایک نئی پیش رفت ہوئی۔ مڈل ایسٹ میں جس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی تھی، اس کی تنخواہ پاکستان کے وزیر سے بھی زیادہ رکھ دی جاتی تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سعودی عرب اور دوسری حکومتیں تعلیم میں پیش تھیں۔ راز یہ کھلا کہ وہ تو امریکیوں اور یورپین لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ بنیادی تعلیم اور اس کے اساتذہ کے ساتھ جو سلوک عرب ممالک نے کیا وہ خود ایک پینڈورا باکس ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے ٹیچر حضرات عرب ممالک کے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے جاتے، مگر وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور اور کلرک حضرات ان کی تنخواہوں پر ہنستے۔ صرف اسی پر بس نہیں، ان اسکول ٹیچرز کو تو اپنے بیوی بچے بلانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ وقت ان پڑھے لکھے لوگوں کو ایک سوچ دے گیا، بس پی ایچ ڈی کرو اور تمہارے تمام مسائل حل۔ عرب ممالک اپنا تعلیمی ڈھانچہ تو صحیح نہ کر سکے، البتہ تیل کے پیسے کے بل بوتے پر پی ایچ ڈی لوگوں کی فوج ظفر موج جمع کر لی۔ آج ہمارے بچوں کو گریڈ حاصل کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ امریکن اور یورپین تو ہماری ڈگریوں کو مانتے نہیں، اور ہمارے یہاں کے بچے بالے ایک بے مقصد مقابلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ بڑی ڈگری اور بڑی تنخواہ کے چکر میں قوم پڑ گئی ہے۔ تقریباً ہر شعبہ زندگی میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک نیا بیوروکریٹ نئے جذبے سے دفتر جاتا ہے، مگر اسی بڑی اور پرانی سبز میز کے اس طرف اپنی انا میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ میں ایک ایسے بیوروکریٹ کو جانتا ہوں جو امریکہ سے رورل ڈیولپمنٹ میں ٹریننگ لے کر آیا، مگر پرانے بیوروکریٹس نے اسے کچھ نیا کرنے سے روک دیا۔ ہاں، البتہ نئے ماڈل کی گاڑیوں پر بحث اور ان کے استعمال پر ضرور وقت صرف کرتے ہیں۔ کیا 1947 سے اب تک بیوروکریسی پر کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کی؟ اگر کی ہے تو کیا راز فاش ہوئے، کیا نئی جہتیں تلاش کی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو معصوم پاکستانیوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ ہمارا کسان صرف دو ناموں کو جانتا ہے، فیٹ اور بیلاروس۔ یہ دراصل دو ٹریکٹرز کے نام ہیں۔ زمیندار نسل در نسل امپورٹڈ ٹریکٹر استعمال کر رہے ہیں، اور جبکہ انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں نامعلوم موضوعات پر پی ایچ ڈی کرنے والے 1.5 سے 2 لاکھ مہینے کے حقدار قرار پاتے ہیں، بیچارہ غریب کسان سارا دن دھوپ میں مشقت کرتا ہے اور اسے پنکھا بھی نصیب نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے پی ایچ ڈی حضرات ٹھنڈے ماحول میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کوئی مقالہ لکھ لیا تو زندگی بھر کا سکون ہو گیا۔ مڈل ایسٹ میں جس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی تھی، اس کی تنخواہ پاکستان کے وزیر سے بھی زیادہ رکھ دی جاتی تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سعودی عرب اور دوسری حکومتیں تعلیم میں پیش تھیں۔ راز یہ کھلا کہ وہ تو امریکیوں اور یورپین لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ بنیادی تعلیم اور اس کے اساتذہ کے ساتھ جو سلوک عرب ممالک نے کیا وہ خود ایک پینڈورا باکس ہے۔
ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنے کالم میں لکھا کہ ایک امیدوار نے اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ظاہر کیا اور وہ بھی کسی برطانوی یونیورسٹی سے۔ جب 3 سے 4 ماہ گزر چکے اور ڈگری کی پڑتال کی بات چلی تو وہ صاحب غائب ہو گئے۔ وہ صاحب لاہور کی ایک یونیورسٹی کو تقریباً 2 لاکھ روپے مہینہ میں پڑھ رہے تھے۔ خدا کے لیے اب قوم کے ساتھ یہ مذاق بند ہو جانا چاہیے۔ پی ایچ ڈی میں داخلے فی الحال روک دینے چاہیے اور ہمیں ایک بڑی رقم پرائمری اور سیکنڈری تعلیم پر لگانی چاہیے۔ ہاں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بالخصوص ان لوگوں کو پی ایچ ڈی میں داخلہ دیا جائے جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہو۔ صرف وہی لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کے اہل ہوں جو کالج کی سطح پر کچھ نیا کر کے دکھا چکے ہوں۔ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر عطاء الرحمن نے جب ایچ ای سی بنایا وہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کی ریسرچ کو قومی اخبارات میں لے آئے۔ پوری قوم شرمندہ ہو گئی۔ ہماری کئی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیوں نے 4 4 سال تک کوئی مقالہ بھی نہ لکھا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کا یہ قدم قابل ستائش ہے۔ دراصل انہوں نے نام نہاد اسکالروں کو ایک آئینہ دکھایا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ 2 2 اور 3 3 لاکھ تنخواہ پانے والے قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔